محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اب جو یہ ڈائمنشن ہے اقبال کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کرنے سے کیا مراد ہے، لوح و قلم بھی ہمارا ہو اور ہم تقدیر ساز بھی ہوں، کردار ساز بھی ہوں، تاریخ ساز بھی ہوں، ہم کلچر کریٹرز بھی ہوں، ہسٹری کریٹرز بھی ہوں، تاریخ تبدیل کرنے والے بھی بنے، ان کے یہ وہ روحانی تعلق ہے جس کو اقبال ایمفسائز کرتے ہیں۔ جس شخص نے اس دنیا میں کوئی کام امت و ملت کے لیے کیا ہے اس کا حضور سے ایک ذاتی تعلق قائم ہوتا ہے، وہ نور الدین زنگی ہو جن کو حضور آ کے حکم دے، یا علامہ اقبال ہو جن کی حاضری حضور کی محفلوں میں ہوتی ہے۔ فیروز سنس کی لکھی ہوئی کتاب ہے، محمد عبد المجید صدیقی ایڈوکیٹ نے لکھی ہے، کچھ خطوط ہیں اقبال کے، اس میں ایک خط اقبال لکھتے ہیں خان محمد نیاز الدین خان مرحوم کو، جو انہوں نے 1922 کو یہ خط تحریر کیا۔ اقبال فرماتے ہیں اس خط میں جو انہوں نے لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت مبارک ہو، آج کے دور میں فی زمانہ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ ہیں اور اس زمانے کے لوگ بھی آپ کی صحبت سے اسی طرح مستفیض ہو سکتے ہیں جس طرح صحابہ کرام ہوا کرتے تھے، لیکن اس زمانے میں اس قسم کے اعتقاد کا اظہار بھی اکثر دماغوں کو ناگوار گزرتا ہے، اس لیے خاموش رہتا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے، کیا کرنا پڑتا ہے، اس کی بھی پوری تفصیل اقبال نے دی ہے، اور اقبال اس کے لیے جو غیر معمولی کانسیپٹ دیتے ہیں جس میں ایک لفظ فقر اور درویشی کا ہے۔ مومن کی ہے اسی میں امیری، اللہ سے مانگ یہ فقیری، کہتے ہیں کہ بندہ مومن کی امیری اسی بات میں ہے، بندہ مومن شہنشاہ اسی بات سے بنتا ہے اللہ سے فقیری کہ وہ اللہ سے فقیری مانگ لے۔ اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کا دل فقیر ہو، اقبال کی نظر میں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں بادشاہی، سلطانی، قیصری، سکندری قدر مار کے اڑا دے، دنیا چاہو، جلال، دولت، روپیہ، پیسہ، عہدہ، صدارت، رینکس، گاڑیاں، جھنڈے، سیکیورٹی گارڈز اور دنیا جائیداد کی جائیدادیں، فارم ہاؤس اس کے نزدیک جوتے کی ٹھوکر رہے ہوں۔ جو اللہ کا بندہ اس قدر درویش ہو، اس قدر جلال اور جمال رکھتا ہو، دنیا میں بالکل ملوث نہ ہو، اس کا دل غنی ہے۔ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ سپاہ کی تیر بازی، وہ نگاہ کی تیر بازی۔ دیکھو فرق بتاتے ہیں فقیر کی ڈیفینیشن کیا ہے، ایک فقیر میں اور ایک بادشاہ میں کیا فرق ہے۔ وہ تلواروں کے زور پر جسموں پہ حکومت کرتے ہیں، یہ نگاہوں کے زور پر دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ اب الدین غوری بھی معین الدین چشتی کے پاس آ کر اپنی حاضری دیتے ہیں۔ تمام ہندوستان کے بادشاہ جو گزر کے گئے ہیں، بڑے سے بڑے جلیل و قدر بادشاہ جن کے آگے دنیا کی جان نکلتی تھی، وہ فقراء کے پاس آ کے ننگے پاؤں چل کے جاتے تھے، ان کے پاس بیٹھتے تھے اور ان سے دعاؤں کی درخواست کرتے تھے۔ تو بادشاہ کون ہوا؟ بادشاہ تو فقیر ہوا۔ ایک انگریز نے ملکہ کو لکھا تھا کہ ہندوستان پر اصل حکومت معین الدین چشتی کرتے ہیں۔ جب اقبال بندہ مومن کی تعریف کرتے ہیں تو بندہ مولا صفات کہتے ہیں، اللہ کے ایٹریبیوٹ، اللہ کی صفات رکھتا ہے۔ تو بے نیازی تو اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کے ایٹریبیوٹس ہیں جو اللہ کے غیور بندوں میں اللہ توفتاً دیتا ہے کہ جب تو بھی بے نیاز ہے اس دنیا سے، اس کی حکومت سے، اس کے بادشاہوں سے۔ جب یہ بے نیازی آتی ہے اس دنیا سے، جب انسان اپنے رزق کے معاملے میں، اپنی جان کے معاملے میں، اپنی آبرو کے معاملے میں، اپنی دنیا کے معاملے میں، اپنی آخرت کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو پھر اللہ اس کو فقیری اور درویشی دیتا ہے۔ جس شخص نے، چاہے وہ ظاہراً دنیا میں امیر ہو، چاہے دنیا میں مال و دولت و جائیداد ہو اس کے پاس، لیکن اگر اس کا دل فقیر ہے تو وہ فقیر ہے، وہ درویش ہے۔ اگر وہ دولت کو استعمال تو کرتا ہے لیکن دل میں جگہ نہیں ہے، جو دل کا غنی ہے، پھر اس کو دولت ہو اس کے پاس یا وہ بھوکا بیٹھا فاقے کر رہا ہو، اسے فرق نہیں پڑتا۔ اور جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا، یاد رکھیے گا، جب تک کہ یہ مقام نہیں ہوگا، اس مقام سے پہلے اگر کسی انسان کو دنیا دے دی جائے وہ تباہ ہو جائے گا، اس سے پہلے اختیار دے دیا جائے وہ تباہ ہو جائے گا، اس سے پہلے روپیہ، دولت، حکومت اس کے ہاتھ میں آ جائے وہ تباہ ہو جائے گا، کیونکہ پھر دنیا اس کو خراب کر دے گی، پھر دنیا میں وہ ملوث ہو جائے گا، بیڑا غرق ہو جائے گا اس کا۔ تو اس سے پہلے کہ وہ تمام مسلمان جو یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کی حالت کو تبدیل کریں، پہلے فقیری اور درویشی کو حاصل کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف خود اس وقت کے کفار نے کی تھی، رومن اور پرشین امپائر کے نمائندے آتے تھے، وہ یہ باتیں کرتے تھے کہ ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے، لیکن جس طرح صحابہ حضور کی عزت کرتے ہیں اور جیسا عشق اور پیار ان کو اپنے رسول کے ساتھ ہے، ہم نے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں ایسا جلال نہیں دیکھا، ایسا عشق اور محبت اور پیار اور سیکریفائس نہیں دیکھا کہ جو حضور کے دربار میں۔ اور یہی بارگاہ قلندر ہوتی ہے، یہی ایک درویش کی بارگاہ ہوتی ہے، یہ ایک فقیر کی بارگاہ ہوتی ہے۔
کیونکہ وہ خوددار ہوتا ہے، غیرت مند ہوتا ہے. جب تک کہ اس راستے کو نہیں اختیار کیا جائے گا امت کا احیاء ممکن نہیں ہے. اقبال نے وہ ساری سفر کے آغاز کی بنیادی شرط فقر، درویشی، غیرت اور خودداری لگائی ہے، اور اس کے نتیجے میں ایک تعلق حضور سے قائم ہونا. بے نیازی اس فقر سے پیدا ہوتی ہے، اس میں جب تک فیض مدینے سے لیتا ہے. ہمت ہے کر کے دیکھ لو، ہمت ہے تو حاصل کرو. بزدلوں، بے غیرتوں، بے شرموں کا نہیں ہے یہ دین. یہ دین ہے خودداروں، غیرت مندوں، شاہین شاہی اولاد کا. بار بار ایمفسائز کرتے ہیں وہ اسی بات پہ. ہمت اور طاقت سے ہوگا، کر لو حاصل. یہ مقام تمہارے سامنے رکھا ہوا ہے، اور اگر تم مقام نہیں حاصل کر سکتے پھر اپنی بدنصیبی کا رونا مت رونا، کیونکہ تم خود ذمہ دار ہو اپنے زوال کے. کہ فقر کے ہیں معجزات، تاج و سریر و سپاہ. یہ فقیر ہی ہوتے ہیں جس کے معجزات ہیں. یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے رہے ہیں سراقہ کو کہ قیصر و کسرا کے کنگن تمہارے ہاتھوں میں آئیں گے. رومن اور پرشین امپائر مسلمان اپنی ٹھوکروں میں رونتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ فقر کی وجہ سے ہوا تھا. فقر ہے میروں کا میر، فقر ہے شاہوں کا شاہ، فقر ہے جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یہ فقر کی وجہ سے ہوتا ہے. یہ حکومت، روپیہ، دولت، پیسے، سپاہیوں کی وجہ سے یہ مقام نہیں ملتا. بڑے بڑے دنیا کے بادشاہ، آج پاکستان میں بھی یہی حال ہے. بڑے ہم تاریخ میں دیکھ چکے ہیں، بڑے بڑے حکمران، اختیار، طاقت، سب کچھ ہے، عزت ہے، قوم کی بھی گالیاں کھاتے ہیں، اللہ کے بھی رسوا ہے، آخرت بھی تباہ و برباد. لیکن اس کے باوجود اللہ کے بندے اور فقیر جو ظاہراً چھوٹی سی کٹیا میں، جھونپڑی میں رہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے، بڑے بڑے بادشاہ ان کے پاس آ کے دعائیں کرواتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں.